إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا،
اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو ہمارا موضوع جو پچھلے خطبہ جمعہ میں تھا اور جس کو جاری رکھنا تھا وہ تھا شادی کی رسومات، لیکن آج موقع کی مناسبت سے اور 8 مارچ کا دن بالکل قریب ہے، جس دن کو عورتوں کا عالمی دن کہا جاتا ہے، وومن ڈے، خواتین کا عالمی دن۔ اس مناسبت سے میں نے آج آپ کے سامنے عورتوں کے اس دن میں لگائے جانے والے نعرے کی وضاحت کرنی ہے، اور ایسا غلیظ یہ 2 حرفی نعرہ میرا جسم میری مرضی، اس نعرے کو سامنے رکھ کے عورتوں نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کرنا چاہتی ہیں، اور یہ سب عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، چند مخصوص عورتیں جن کو گن بھی سکتے ہیں ہم، بالکل تھوڑی تعداد میں، لیکن ان کی آواز اس قدر بلند ہے کہ پورا میڈیا ان عورتوں کو اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی، اور یہ چند مغرب زدہ عورتیں، مغرب کی تہذیب سے متاثرہ اور مغرب کی جو تہذیب ہے اس سے متاثر ہو کر ان عورتوں نے یہ نعرہ اپنایا ہے۔ اور مغرب وہ کیا دیتا ہے عورتوں کو، اور اسلام کیا دیتا ہے عورتوں کو؟ یہ عورتیں نعرہ مغرب کا لگاتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں۔ یہ ان فرنگیوں پر اعتبار کر کے بیٹھی ہیں کہ وہ فرنگی جنہوں نے گھر میں خاوند کی خدمت کو عورت پر ظلم کہا اور جہازوں میں اور بسوں میں لوگوں کی خدمت کرنے کو جائز قرار دیا، وہ فرنگی کہ جس عورت کو گھر میں ایک بڑے قیمتی متاع اور سامان کی طرح محفوظ رکھا جاتا تھا، انہوں نے اس عورت کو بازار کی رونق بنا دیا۔ جس عورت کو ماں اور بہن اور بیٹی کی شکل میں عزت اور احترام دیا جاتا تھا، انہوں نے اپنی تہذیب کو سامنے رکھ کے اس عورت کی بے عزتی اور عزت جو ہے وہ بالکل بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ اور آج ہماری چند مغرب زدہ عورتیں ان فرنگیوں کا نعرہ لے کے بازاروں میں اور سڑکوں پہ نکلتی ہیں، مارچ کرتی ہیں، آزادی مارچ کرتی ہیں، کہتے جی ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جسم میرا ہے، مرضی میری چلنی چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا جسم ہو، تمہارا مال ہو، تمہاری اولاد ہو، تمہاری ایک ایک چیز یہ اللہ کی امانت ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال کماتے تم ہو، محنت تم کرتے ہو، مشقت تم کرتے ہو، دن رات اپنے ذہن کو کھپاتے تم ہو، مال تم جمع کرتے ہو، لیکن اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، کیا وہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور آج جس طرح تمہارا مال اللہ کی امانت ہے، تمہارا نہیں ہے، اسی طرح تمہاری جان بھی اور تمہارا جسم بھی، تمہارا وجود بھی، تمہارا نفس بھی اللہ کی امانت ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس پہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات لاگو ہوں گے، اس پہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی تفصیلات اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات لاگو ہوں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا جسم ہے میں جو مرضی کروں، اتنا غلط نعرہ۔ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میرا جسم ہے میں جو مرضی کروں، میرا جسم میں جسے مرضی سونپوں، جیسے مرضی سونپوں، جو مرضی کروں، میں لباس پہنوں نہ پہنوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میرا بھائی مجھے نہ پوچھے، میرا خاوند مجھ سے سوال نہ کرے، میرا باپ مجھے نہ روکے نہ ٹوکے، میرا بیٹا میرے سامنے سوال نہ اٹھائے، میں سر عام بازار میں جاؤں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں بے پردہ گھوموں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں اپنے جسم کو برہنہ کر لوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس نعرے کا یہ مطلب ہے، اس قدر خطرناک نعرہ۔ یہ تہذیب یہ مغربی تہذیب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم نے اس تہذیب سے وہ چیزیں لے لی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو ہمارے لیے زہر قاتل ہیں،
جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آج یورپ کے اندر، چائنا کے اندر ایک مسلمان عورت حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے، پردہ کرنے کے لیے ان سے جنگ لڑ رہی ہے۔ اور آج ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک مسلمان ملک میں ایک مسلمان کہلوانے والی عورت بے حجابی کی جنگ لڑ رہی ہے، بے پردگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ادھر کفار کے ملکوں میں بیٹھی ہوئی مسلمان عورتیں، وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہمیں یہ حکم ملے اور ہمیں ملک کی طرف سے یہ آرڈر مل جائے اور اجازت مل جائے کہ ہم پردہ کر کے باہر نکلیں۔ لیکن ہمارے ملک میں رہنے والی مسلمان عورتیں، اپنا اسلام ظاہر کرنے والی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی، حقیقت میں انہیں اسلام کی الف کا بھی پتہ نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اور جنگ لڑتی ہیں، مطالبہ رکھتی ہیں کہ ہمیں بے پردہ گھروں سے نکلنے دیا جائے، ہمیں پردے کا حکم نہ دیا جائے، ہمیں پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اسلام نے پردے کے اندر اتنی خیر رکھی ہے، پردے کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اگر بے پردہ عورتیں گھروں سے نکلیں گی تو پھر کیا نہیں ہوگا، پھر زنا کے کیس، ریپ کیس کی بہتات ہوگی۔ اور آج یہ عورتیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان عورتوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصل کیا ہے؟ آج ہمارے ملک میں زنا کے اڈے، فحاشی کے اڈے عام ہیں، اور باقاعدہ طور پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ جسم فروشی ہوتی ہے، فلاں جگہ پہ عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، فلاں جگہ پہ زنا عام ہو رہا ہے۔ یہ حکومت کو بھی پتہ ہے، یہ پولیس والوں کو بھی پتہ ہے، یہ عام لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ جو روکنے جاتا ہے اس کے منہ میں پیسے ڈال دیے جاتے ہیں۔ آج یہ عورتیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اصل میں یہ ان اڈوں کو چلانے والی ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ کہیں اگر یہ پابندی لگ گئی کہ عورتوں پہ حکم ان کا نہیں چلے گا بلکہ شریعت کا چلے گا، تو ہمارے اڈے بند ہو جائیں گے، ہم سے سوال ہوگا بھائی تم یہ کیوں کر رہی ہو۔ آج اگر ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہماری مرضی ہے، ہمارا جسم ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس نعرے کے پیچھے لگ کے عورت نے اپنے جسم کو فروخت کر دیا ہے۔ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہے گا۔ یہ چند عورتیں جن کو گنا جا سکتا ہے، ان کی آواز اس قدر بلند ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے مغرب ہے، مغرب کی تہذیب ہے، سوشل میڈیا ان کے پیچھے ہے، اور پھر اس نعرے کو بنا سوار کے لوگوں کے سامنے بڑی اچھی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ عورت سر عام جو ہے وہ برہنہ گھومے، سر عام بے پردہ گھومے، بلکہ کہتے ہیں کہ عورت اپنی مرضی سے اپنی شادی کرے، عورت اپنی مرضی سے جو مرضی کرے۔ حضرات، اسلام نے عورت کی مرضی کا بھی خیال رکھا ہے، اسلام نے عورت کی مرضی کا بھی اعتبار کیا ہے، اسلام نے عورت کا بھی خیال رکھا ہے۔ مگر نہ آج جو عورت کی مرضی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مغرب کی تہذیب، آج سے قبل یہ عورت پر اتنا ظلم کرتے تھے، عورت کو برائی کی جڑ سمجھتے تھے، عورت کو ذلیل اور رسوا سمجھتے تھے۔ آج انہوں نے اگر ہمت کی ہے، اگر یہ نعرہ لگایا ہے، تو یہ بھی بالکل الٹ اور اپنی معاشرے کے مخالف کیا کہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے مغرب بھی پریشان ہے کہ آج وہاں اولاد تو ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوتی۔ کتنا اچھا نظام ہے اسلام کا کہ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن آج یہ نعرہ لگانے والے اپنے نسب کو کھو چکے ہیں، اپنی اصل کو کھو چکے ہیں، اور اپنے معاشرے میں حیا کو کھو چکے ہیں، اور اس قدر ظلم اور زیادتی اور ریپ کیس کی بہتات ہے کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جس قدر اسلامی تعلیمات سے دوری ہوگی، اس قدر ہمارے ہاں فحاشی کے اڈے عام ہوں گے، اس قدر ہمارے ہاں غلط نعرے لگیں گے، ہمارے ہاں یہ نعرے عام ہوں گے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، اسلام نے عورت کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے مغرب زدہ طبقے
اور مغرب سے متاثرہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنا نعرہ لگا کے کہ میرا جسم میری مرضی، خامد کو اس کی ذمہ داری سے ہٹا کر خود کمانے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ خامد کمائے گا، خامد کھلائے گا، خامد ذمہ داری اٹھائے گا، عورت کے لباس کی ذمہ داری، کھانے کی ذمہ داری، عورت کی ضروریات کو پورا کرنے والا اس کا خامد، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا ہے۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، کمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن آج عورت کو یہ گوارا نہیں، آج ان عورتوں کو یہ گوارا نہیں۔ یہ کہتی ہیں ہم اپنا خود کمائیں گی، ہم خود کھائیں گی، ہم بازاروں میں نکلیں گی، بازاروں کی زینت بنیں گی، اور ہم لوگوں کے بستر جو ہے وہ ان کو سنواریں گی۔ آج یہ خود کمانے کی نیت سے نکلی ہے اور کہتی ہے ہم کو عورت کو مرد کے برابر قرار دیا جائے۔ کیسے عورت کو مرد کے برابر کریں؟ اسلام نے عدل کیا ہے، مساوات کی بات نہیں۔ عدل اور مساوات میں فرق ہے۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو، عدل کہتے ہیں جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے۔ عدل کہتے ہیں جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، مساوات کہتے ہیں ہر ایک کو برابر قرار دے دیا جائے۔ عورت مرد کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے عورت کی ساخت، عورت کا وجود مرد سے مختلف بنایا ہے۔ عورت مرد کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ مجھے مرد کی برابری دی جائے؟ کیا عورت ایک سیمنٹ کی بوری اٹھا کے 3 منزل اوپر چڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جو مزدور سارا دن کام کرتے ہیں، کیا عورت اس طرح کام کر سکتی ہے؟ کیا بجلی کی تاریں بچھانے والے اور لگانے والے اور بجلی کے کھمبوں پر چڑھنے والے مزدور سارا دن کام کرتے ہیں اور بے باک اور نڈر ہو کر کام کرتے ہیں؟ کیا عورت یہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں، عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہی نہیں، عورت کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، عورت کی اللہ نے ساخت ہی ایسی نہیں بنائی۔ کیسے عورت مرد کے برابر ہو سکتی ہے؟ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ عورت کا جو حق تھا اسلام نے دیا، اسلام سے قبل تو عورت کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا تھا۔ عورت کا حق کیا ہے؟ عدل۔ عدل یہ ہے کہ عورت کو جو حق ہے وہ عورت کو دیا گیا، اور مرد کا جو حق ہے وہ مرد کو دیا گیا۔ جو حق جتنا تھا اسلام نے دیا، کسی ایک کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا۔ آج اگر ہم اسلام پر اعتبار نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جب اسلام سے بے اعتباری ہوگی، اسلام کا مطالعہ نہیں ہوگا، اسلامی تعلیمات سے نا آشنا ہوں گے، تو پھر یہی حال ہوگا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ اسلام نے تمہیں شہزادیوں کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ گھر میں بیٹھو، تمہیں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑا، تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے سب کام تمہارا بھائی، تمہارا خامد، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا کرے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم صرف گھر کا خیال رکھو، گھر میں بیٹھو۔ اتنا بڑا اعزاز تمہیں دیا ہے، تم خود سڑکوں پہ نکل کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کروا رہی ہو، خود مارچ کر رہی ہو کہ ہم نہیں گھر میں بیٹھتی، ہمیں گھر میں، گھر کی 4 دیواری ہمیں جو ہے وہ گوارا نہیں ہے، گھر کی 4 دیواری ہمیں نوچتی ہے، ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے کیا حکم دیا؟ ہمیں اسلام نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اور آج یہ عورتیں جب مارچ کرتی ہیں، کہتی ہیں جی ہمیں مولوی کہتے ہیں، ہمیں مولوی روکتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ، ہمیں مولوی کہتے ہیں کہ گھر سے عورت باہر نہیں نکلے گی، ہمیں مولوی کہتے ہیں کہ عورت بے پردہ نہ ہو، ہم پر مولوی پابندیاں لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہم کسی پابندی کی پاسداری نہیں کریں گی، ہم تو اپنی مرضی سے سڑکوں پہ بھی نکلیں گی، بے پردگی بھی اختیار کریں گی، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ حالانکہ ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مولوی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ کوئی مولوی تمہیں نہیں کہتا کہ اپنے گھر میں بیٹھو، مولوی نہیں کہتا کہ تم پردہ اختیار کرو۔ ذرا غور تو کرو تمہیں کہہ کون رہا ہے، تمہیں حکم کس کا ہے؟ کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اے عورتوں، اپنے گھر میں قرار پکڑو، اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر کو اختیار کرو، بازاروں میں نکلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اور جاہلیت کی زیب و زینت اختیار کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اور مغرب کی تہذیب اختیار کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، مغرب کے پیچھے چلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ آزادی افکار کے نعرے لگانے والے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ یاد رکھو اقبال نے کیا خوب کہا تھا،
اقبال نے کہا گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اللہ نے جو تمہیں فکر دی ہے، جو اسلام نے تمہیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم سے تمہارا زمانہ اور تمہارا معاشرہ روشن ہو سکتا ہے۔ وگرنہ اگر تم یہ کہو کہ ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، چاہے جو مرضی کرے، تو پھر اس فکر سے تم شیطان کے راستے پر چلو گے۔ تم خود اختیار کر لو، تم نے شیطان کے پیچھے چلنا ہے کہ اسلام کے پیچھے چلنا ہے؟ تم نے شیطان کی ماننی ہے کہ اسلام کی ماننی ہے؟ تمہیں تحفظ دیا تو اسلام نے، اسلام سے پہلے یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، ہندو مذہب بھی ہے، یونانی بھی تھا، مجوسی بھی تھے، تمام مذاہب پڑھ کے دیکھ لو اور مغرب کی پرانی تہذیب اٹھا کے دیکھ لو، عورت کو کیا مقام دیا جاتا تھا؟ عورت کو مقام دیا اسلام نے آ کے۔ اسلام سے پہلے یہودی مذہب میں لکھا ہے کہ برائی کی جڑ، شر کی جڑ عورت ہے، اور عیسائی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ عورت فتنہ اور فساد کو برپا کرنے والی ہے، اور ہندو مت بھی عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یونانی مذہب میں بھی اور مجوسیوں میں بھی، تمام مذاہب اٹھا کے دیکھ لو، عورت کو برائی کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم کو پھل کھانے پر، ابارنے پر عورت کا ہاتھ تھا، اس وجہ سے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا، عورت کو ذلیل اور رسوا رکھا جائے گا۔ لیکن اسلام نے آ کے عورت کو مقام دیا، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں عورت کو مقام ملا، اور عورت کو عزت ملی، عورت کو احترام ملا، اور اسی عورت کی وجہ سے جنت کی خوشخبریاں بھی ملی، اسی عورت کی وجہ سے تمہارے لیے آگ سے نجات بھی ہوئی، اسی عورت کی وجہ سے تمہیں بھی عزت اور احترام اور فضیلت ملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی میسر ہوا اس عورت کی وجہ سے۔ اسلام نے اس عورت کو فضیلت دی ہے۔ اسلام سے قبل آج جو یہ نعرہ لگاتی ہے نا، میرا جسم میری مرضی، انہی عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ کس کے گھر میں عورت پیدا ہو جاتی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کیا کہا جاتا تھا؟ خوشخبری دی گئی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو گیا، رنگ بدل گیا، ایک رنگ جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوگی؟ بیٹی کی وجہ سے میں تو ذلیل ہو گیا، بیٹی کی وجہ سے میرا معاشرے میں مقام گر گیا، مجھے لوگ کہیں گے وہ جا رہا ہے بیٹی والا۔ لوگوں، بیٹیوں کو اور عورتوں کو اس قدر ذلت سے پکارا جاتا تھا، اس قدر ذلیل و رسوا سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے آ کے اس عورت کو سر پہ اٹھا لیا، اور اس عورت کو شہزادی اور ملکہ بنا دیا کہ اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے، گھر سے نکل کر لوگوں کے جسموں کا اور لوگوں کی تسکین کا سبب نہ بنے۔ یہ تو ایک بات ہے چھوٹی سی کہ ان عورتوں کو بس دھوکہ ہو گیا ہے، ان کو بس اتنا دھوکہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مغرب کی تہذیب انہیں بڑی ہی خوبصورت شکل میں نظر آ رہی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کرو، اسلام کے تحت چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ تہذیب جس تہذیب نے اپنے ان نعروں کی وجہ سے اپنے مقام کو کھو دیا ہے، اپنے معاشرے پر اب وہ قابو نہیں پا سکتے، اب وہ خود پریشان ہیں کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے، اپنی ہی آزادی کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے میں اپنا مقام کھو چکے ہیں، اپنے معاشرے میں ظلم اور زیادتی اور ریپ کیس پر کس طرح قابو پائیں گے، وہ خود پریشان ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جب تم نے اس شاخ پہ آشیانہ بنایا ہے، اس شاخ پہ گھونسلہ بنایا ہے جو شاخ ہی بالکل نازک ہے، تو تمہارا آشیانہ بھی گر جائے گا، تمہارا آشیانہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہم اس غلیظ نعرے کی بنیاد پر اگر آزادی حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ بھی اپنا مقام کھو دے گا۔ ہم نے یہ ملک کس بنیاد پر حاصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر الگ ملک حاصل کر کے
ہم نے سیکولرزم پہ عمل کرنا تھا، لبرلزم کے نعرے لگانے تھے، یہ کہنا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، عورت کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، عورت بے پردہ نکلے اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، نہ بھائی اس کا ذمہ دار بنے، نہ باپ اس کا ذمہ دار بنے، نہ بیٹا اپنی ماں سے سوال کرے، جو چاہے کرے۔ اگر انہی نعروں پر عمل کرنا تھا تو پھر انڈیا سے، ہندوستان سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہندوستان کے ساتھ رہتے، وہاں یہ کچھ اور ہے، آزادی ہے۔ اگر تمہیں آزادی چاہیے تو پھر اسلام اور پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان بنانے کی ضرورت تب پیش آئی جب ماؤں بہنوں کی عزت کو بچانے کا خیال آیا کہ ہم نے اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے، ہم نے اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جب ان چیزوں کی ضرورت آئی، پیش آئی، تو ہم نے کہا کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اور جب الگ ملک بنا کر بھی وہی کام کرنے ہیں، وہی حال ہونا ہے، تو پھر ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رہتے وہی آزادی اختیار کرتے، وہی کرتے جو کرنا تھا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تمہیں صرف پوچھتا ہے تو اسلام پوچھتا ہے، ہندو نہیں تمہیں پوچھیں گے تم کیوں آزادی کے نعرے لگا رہے ہو، وہ تو خود آزادی چاہتے ہیں۔ تمہیں پوچھتا ہے تو اسلام پوچھ رہا ہے، تمہیں سوال کرنا ہے تو اسلام نے سوال کرنا ہے۔ بے پردہ نکلو گی تو پھر کیا ہوگا؟ بے پردہ نکلو گی تو کیا ہوگا؟ جرائم میں اضافہ ہوگا۔ بے پردہ نکلو گی تمہاری عزت لوٹی جائے گی، تم پر حملے ہوں گے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے سکالر ہیں، آپ نے سنا ہے ان کو، ان سے کسی نے پوچھا کہ پردہ کیوں کرتے ہیں، پردے کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو واضح کر دیا۔ کہنے لگے کہ تم ذرا غور کرو کہ دو عورتیں ہیں، دونوں بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، لیکن ایک گلی سے گزر رہی ہیں۔ اس گلی کے کونے پر ایک لڑکا کھڑا ہے، بدماش لڑکا، جو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، وہ اس طاق میں کھڑا ہے کب لڑکی آئے میں اسے چھیڑوں۔ کہتے ہیں وہ لڑکا کونے میں کھڑا ہے، گلی کے اندر دونوں بہنیں انٹر ہوتی ہیں، دونوں بہنیں داخل ہوتی ہیں۔ ایک بہن نے اسلامی لباس پہنا ہے، برقعے میں ہے، با پردہ ہے، اور دوسری بہن نے پینٹ شرٹ پہنی ہے یا تنگ لباس پہنا ہے، سر ننگا ہے، پردہ نہیں ہے، بے پردگی کو اختیار کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بتاؤ، جب وہ دونوں لڑکیاں اس لڑکے کے پاس سے گزریں گی، وہ لڑکا کس لڑکی کو چھیڑے گا؟ بتاؤ، اس لڑکی کو جو باپردہ ہے، جس نے برقع پہنا ہے، جو بالکل اسلامی لباس پہن کے گزر رہی ہے، یا اس لڑکی کو جو بے پردگی کے ساتھ پینٹ شرٹ پہن کے یا تنگ لباس پہن کے گزر رہی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو چھیڑے گا جس کا لباس مختصر ہے، وہ اس کو چھیڑے گا جو بے پردہ ہے، وہ اس کو تنگ کرے گا جو پینٹ شرٹ پہن کے گزر رہی ہے، اس کو نہیں تنگ کرے گا جس نے برقع اور لباس اور اسلامی لباس اختیار کیا ہے۔ یہ ہے فائدہ برقعے کا اور یہ ہے فائدہ پردے کا۔ آج ہم پردے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بے پردہ نکلنے دینا چاہیے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آج ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے، آج اگر اس ملک میں اس طرح کے مارچ ہوں گے تو پھر ہمیں اس ملک کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوشل میڈیا پہ سرے عام یہ نعرے لگ رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ہمارے ارباب اقتدار، ہمارے عہدیدار، ہم پہ نافذ اور قابض جو بیٹھے ہیں لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا بھی اسلام کا مطالعہ نہیں ہے، اسلام کو پڑھا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے اور میرا جسم خدا کی مرضی کا کیا مطلب ہے۔ صرف اس کو بدل دو کہ میرا جسم مرضی خدا کی، جسم تمہارا ہے، دیا خدا نے ہے، تمہیں صحت دینے والا بھی خدا ہے، تمہیں بیمار کرنے والا بھی خدا ہے، تمہیں جو ہے وہ ہر طرح کا تحفظ دینے والا بھی الہ ہے۔ جسم تمہارا ہے، احکام اس کے نافذ ہوں گے، جسم تمہارا ہے، مرضی اس کی چلے گی۔ ہمارے ارباب اقتدار بیٹھے ہیں، اجازتیں دے رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں کہ یہ مارچ ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں، اس کی اجازت ہے۔ عورتیں سڑکوں پہ سرے عام نکلیں اور اتنے غلیظ الفاظ پائی کارڈ کے اوپر اور پلے کارڈ اور اپنے جو انہوں نے پکڑے ہیں بورڈ ان پہ لکھے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، بڑے غلیظ نعرے لکھ کے سڑکوں پہ نکلتی ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہیں تو پھر ہم پہ تکفیر کا فتویٰ، اگر ہم کہیں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جی ہم تو مسلمان ہیں، بس ہمیں آزادی چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام سے خارج کرنے والے جو تکفیری ہیں نا، جو خارجی ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسلمان اسلام سے خارج ہے، اور یہ عورتیں اور لبرل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہے، جہاں تک مرضی اسلام کو وسیع کرتے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
حالانکہ اسلام ایک محدود دائرے میں ہے، اسلام کا ایک دائرہ ہے، جب اس دائرے کو، اس لائن کو کراس کرو گے تو پھر اسلام کو کراس کرو گے، پھر اسلام سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے۔ اور بے پردہ عورتوں کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہنے لگا بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، غیرت قومی سے اکبر زمین میں گڑ گیا، اور کہنے لگا وہ جو تمہارا پردہ تھا وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ پردہ تم کرو، ہمیں کیا ضرورت ہے، تمہاری آنکھیں، تمہاری نظریں صحیح ہونی چاہیے، ہمارے پردے سے تمہیں کیا تعلق، ہم بے پردہ نکلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، تم اپنی نظروں کی اصلاح کرو، تم جو ہے وہ صحیح نیت سے ہمیں دیکھو، تمہاری نیت میں خرابی ہے، ہمارے پردے میں خرابی نہیں ہے۔ یہ کس نے ان کو تعلیم دی، اس چیز کا انہیں کس نے بتایا؟ حالانکہ ہمارے ملک میں کیا ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اسلامی اقدار کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے گا، اسلامی اقدار کی حفاظت کی جائے گی، اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا، اسلامی اقدار جو ہے ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کو فروغ دیا جائے گا۔ بتاؤ یہ نعرہ لگا کے عورتوں کا سڑک پہ نکلنا، یہ سر عام اسلام کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کا مذاق ہے کہ نہیں؟ اسلام کا تمسخر ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کا مذاق ہے، یہ مسلمانوں کا مذاق ہے، اور یہ ان عورتوں کا مذاق ہے جو با پردہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر یہ اسلام کا مذاق ہے تو ہمارے ارباب اقتدار کہاں بیٹھے ہیں؟ ان کی موجودگی میں، اور پاکستان میں اس لائن کی موجودگی میں، اور اس آئین کی موجودگی میں، جب یہ سر عام مارچ ہوگا 8 مارچ کے دن، عورتیں نکلیں گی، تو بتاؤ پھر کس قدر ہم اپنے آئین پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنا آئین ہی چھوڑ دیا، اسلام تو دور کی بات ہے۔ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام نے عورت کو دھوکا ہو گیا، عورت کہتی ہے کہ بس مجھے آزادی دینی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بکریاں تھیں نا کچھ، ان بکریوں کو ان کا مالک جو تھا وہ سارا دن باندھ کے رکھتا تھا اور گھر میں چارہ دیا کرتا تھا، سارا دن ان کے گلے میں رسی رہنی، اور جو ہے اس نے باندھے رکھنا، اور ان کو صبح و شام کھانا میسر تھا، چارہ ان کو ڈال دیا کرتا تھا۔ چند بیڑیے آئے اس کے پاس، آ کے کہنے لگے بکریوں کو کہ تم کہاں اپنے گھر میں بیٹھی ہو، سارا دن تمہارا مالک تمہیں باندھ کے رکھتا ہے اور تمہیں صرف 2 وقت کا چارہ دیتا ہے، آؤ اپنے مالک سے جان چھڑاؤ، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں جنگل کی سیر کروائیں گے، ہم تمہیں ہریالی دکھائیں گے، سبزہ دکھائیں گے، جو تم نے کھانا ہوگا کھانا، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ بکریاں ان بیڑیوں کے جانسے میں آ گئی، بکریوں نے اپنی رسیاں توڑائی اور بیڑیوں کے ساتھ چل پڑی، اور جب جنگل میں پہنچی وہی بیڑیے جو اس بات کا لالچ دینے والے تھے کہ جنگل میں جا کے تم اپنی مرضی سے جو مرضی کھانا پینا اور بھاگنا دوڑ لگانا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، انہی بیڑیوں نے ان بکریوں کو چیڑ پھاڑ کر دیا اور کھا لیا، ان کو جو ہے وہ کھا لیا، وہ بکریاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آج یہی حال ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ عورت کو یہ گوارا نہیں ہے، ان عورتوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، شہزادیوں کی زندگی بسر کریں، صبح و شام ہمارا کھانا ہمیں مل جائے اور ہماری ہر ضرورت گھر میں بیٹھی پوری ہو۔ نہیں، یہ کہتی ہیں ہم خود باہر نکلیں گی، ہم خود کمائیں گی، ہم خود سڑک پہ نکلیں گی، ہم خود بازار کی رونق بنیں گی، ہم خود لوگوں کی نظروں کو جو ہے وہ تسکین اور تسلی دیں گی۔ اور جب یہ باہر جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی عزت جو گھر میں محفوظ تھی باہر جا کے لٹ جاتی ہے، وہی عزت و احترام جو گھر میں تھا باہر جا کے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں عزت تھی لیکن جب باہر گئیں تو پھر ذلت و رسوائی کو اٹھایا۔ آج اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے ہمیں وہ سیکھنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کا حکم ہمارا نہیں ہے، ہم مولویوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھو، تمہارا گھر تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے گھر میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارا گھر تمہارے لیے محفوظ ہے۔ لیکن جب تم اپنے گھر سے بھاگو گی، گھر سے نکلنے کی کوشش کرو گی، تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ دنیا نے دیکھا اور دنیا دیکھے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو عورتیں نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ وہی عورتیں ہیں جو گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کو تحفظ دیتی ہیں۔ پہلے آسمہ جہانگیر تھی، اس کے بعد اب یہ ماروی سرمد جس کا بیان آ رہا ہے، شکل و صورت تو دیکھنے کے بھی لائق نہیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور کہنے والے نے کہا تجھ پہ تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے،
ڈرامہ نویس خلیل الرحمان قمر، کیا اس کا نام ہے، اس نے کہا تجھ پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں، تو اپنی شکل تو دیکھ، اور کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر فساد کو برپا کرنا چاہتی ہیں۔ فساد کیسے برپا ہوگا؟ جب کوئی لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کے شادی کرنے کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کو تحفظ دینے والی یہی عورتیں ہیں، ان کو اس قدم کے اٹھانے پر مجبور کرنے والی یہی عورتیں ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تجھے تیرے والدین کی کوئی ضرورت نہیں، تو بھاگ کے آ جا، تیری شادی ہم کروائیں گے، تجھے گھر ہم دیں گے، تیرے اخراجات ہم اٹھائیں گے، عدالت میں تیرا نکاح ہم پڑھوائیں گے، تم آ جاؤ بس۔ اب بغیر ولی کے نکاح، اسلام نے تو کہا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، لیکن آج اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے تو اس کی شادی اور نکاح اسلام کی نظر میں نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ اب یہ عورتیں اس کو تحفظ دیتی ہیں، یہ کہتی آ جا بس اپنے گھر سے نکلا، کیوں؟ ہمیں آزادی ہے، ہم آزاد رہنا چاہتی ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب یہ آزادی کا نعرہ ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، حالانکہ گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ۔ آزادی تمہیں ہے، لیکن آزادی جتنی ہے وہ اسلام نے بتا دی ہے۔ اس سے آگے بڑھنا چاہو گے تو یاد رکھو اس سے آگے بہت بڑا گڑھا ہے، اور وہ گڑھا جہنم کا گڑھا ہے۔ شفا حفرۃ من النار، اس جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے اگر تم اسلام کی حدود اور قیود کو کراس کرنا چاہو گے۔ اسلام کی حدود و قیود تمہارے لیے جو ہے وہ طے شدہ ہے، اسلام کی تعلیمات تمہارے لیے موجود ہے۔ اس عورت کو اپنا مقام جو اسلام نے دیا ہے وہ اسے راس نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے بازار کی زینت بنایا جائے، یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں سر عام نکلنے کا جو ہے وہ آرڈر اور اجازت مل جائے، حالانکہ اسلام کو یہ برداشت نہیں۔ آپ بتائیں، آپ سارے باحیا اور باغیرت بیٹھے ہیں، لیکن وہ بغیرت عورتیں، وہ بے ایمان عورتیں جن کا ایمان نہیں ہے، جن کا اسلام نہیں ہے، جب وہ اپنے گھر میں جا کے کہتی ہوں گی تو باحیا مرد، ایک اسلام سے تعلق رکھنے والا مرد اس نعرے کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ہم میں سے کسی ایک کی بہن یا بیٹی یا اس کی بیوی آ کے اسے کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، تو کیا ہم گوارا کریں گے؟ ہم میں سے کسی کو گوارا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایک باغیرت شخص، ایک غیرت مند شخص اس نعرے کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کو یہ نعرہ گوارا نہیں ہے، ہمیں یہ نعرہ گوارا نہیں ہے کم از کم کہ ہم اس نعرے سے من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نعرے کا رد کریں جیسے بھی ہو سکے۔ آج سوشل میڈیا پہ سر عام لوگ لکھ رہے ہیں، ایک طرف وہ ایک بندہ جو ان کا ہی حامی تھا، ان کا ہی ساتھی تھا، میڈیا پر آنے والا تھا، ان کو ہی ڈرامے لکھ کے دینے والا تھا، ان کا ہی ساتھ دینے والا تھا، لیکن جب اس نے ایک جملہ اسلام کے حق میں کہا کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ اسلام نے تو عورت کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، تو سارے کا سارا میڈیا اس کے مخالف ہو گیا۔ بس ایک اسلامی تعلیمات کا حکم دینے کی دیر ہے تو سارے کا سارا میڈیا اس وقت اس کے مخالف ہے، اس کے مخالف بول رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دینی چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ 8 مارچ والے دن جو عورتوں کا مارچ ہونا ہے، عورتوں کو آزادی دی جائے گی، عورتیں سڑک پہ نکلیں گی، اس کی بھی اجازت ہے اور نام اسلام کا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں، اپنے جسم پہ اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں، اسلام نے جس کا حکم دیا اس پر عمل کریں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ اس کا بھرپور رد کریں۔ کوئی فیس بک چلاتا ہے، کوئی واٹس ایپ یوز کرتا ہے، کوئی یوٹیوب پہ اپنا چینل چلاتا ہے، اس فحاشی کو جو ہے وہ سر عام برا کہے، اس کو برائی کہے، اس مارچ کا رد کرے، اور عورتوں کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات نافذ کرنے کا حکم دے کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش کرے گی تو عورت عورت نہیں رہے گی۔ ان المرء عورہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ عورت عورہ ہے۔ عورہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان بے حیا نظروں والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی عورت یہاں سے گزرے ہم اپنی آنکھیں سیکیں اور ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، شیطان ان کو متوجہ کرتا ہے، وہ دیکھو وہ عورت جا رہی ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ دیکھو وہ عورت جا رہی ہے، اس کی طرف ذرا نظر بھر کے تو دیکھو۔ شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس وجہ سے تو کہا ہے کہ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، بازار میں جانے کی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے،
گھر میں کما کے لانے کی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو پالنے کی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام نے اس وجہ سے تو ذمہ داریاں اٹھا دی ہیں، ساری ذمہ داریاں خامد پہ ہیں، ہر ایک ذمہ داری کو پورا کرنا اور ضرورت کو پورا کرنا خامد کی ذمہ داری ہے۔ آج اس نعرے نے اس ذمہ داری کو خامد سے اٹھا کے بیوی پر ڈال دیا ہے، اور پھر بیوی کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے مرضی کماؤں، میں جو مرضی کروں۔ اسلام نے عورت کو اس قدر عزت دی ہے، اس قدر عزت دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، دیکھیں بیٹی عورت ہے نا، بیٹی کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے، تو کل قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، میں اور وہ بندہ وسم وضم اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کے کہا اس طرح ہوں گے۔ اس ایک عورت کی تربیت کی وجہ سے اسلام نے ایک مرد کو مقام دیا ہے کہ اس ایک عورت کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ایک باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح ساتھ ہوگا، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وجہ اور سبب کیا بنی؟ یہی عورت، یہی عورت۔ کہتی ہے اسلام نے حق نہیں دیا، آنے والے نے آ کے کہا تھا من احق الناس بحسن صحابتی، بحسن صحابتی، میری اچھی صحبت کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، پھر پوچھا کون؟ کہا امک، پھر پوچھا کون؟ کہا امک، 3 مرتبہ کہا کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں سب سے زیادہ تیری اچھے صحبت کا اور تیرے اچھے اخلاق کا حق رکھتی ہے، اور پھر باپ کی باری ہے، اور ماں کو اس قدر مقام دیا، بیٹی کو اس قدر مقام دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی کن لہ حجابا من النار کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اور یہ عورتیں تمہارے لیے آگ سے پردہ کر لیں گی، آگ سے آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ ہمارے ملک میں آج کیا کیا نہیں ہو رہا، خدا کرے میری عرض پاک پہ نازل ہو وہ فصل گل کہ جس کو کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کر دے۔ اگر ہمارے آئین میں یہ موجود ہے کہ اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان غلیظ نعروں سے بچنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آج چائنا میں آخری بات، وقت کچھ زیادہ ہو گیا لیکن موقع تھا اس لیے بات کر رہا ہوں، آخری بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج چائنا میں آپ نے دیکھا کیا حال ہے، کرونا وائرس کا لوگ شکار ہے، اور وہی وائرس ایران میں جا پہنچا، وہی وائرس کی شکایات اور خبریں آج پاکستان میں بھی آ رہی ہیں۔ یہ وائرس کہاں سے آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنہم بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ آپ نے فرمایا جب قوم بے حیا ہو جائے گی، جب کسی قوم میں سر عام بے حیائی کے نعرے لگیں گے، جب کسی قوم میں سر عام فحاشی اور عریانی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس قوم میں طاعون جیسی بیماری آ جائے گی، اور اس قوم میں ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ جو کبھی ماضی میں کسی قوم پر نہیں آئی۔ کرونا وائرس کا ماضی میں کوئی تصور ملتا ہے؟ ماضی میں وجود تھا، یہ نئی بیماری آئی ہے۔ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا پہلے نام ہی نہیں سنا ہوگا، اور وہ بیماری ایسی مہلک بیماری ہوگی کہ پوری کی پوری قوم کو تباہ برباد کر دے گی۔ یہ بیماریاں پہلے بھی آئی ہیں، طاعون کی بیماری پہلے آیا کرتی تھی۔ طاعون کی بیماری ایسی بیماری ہے جس بیماری میں گردن پہ ایک جو ہے نا وہ زخم بنتا ہے، پھوڑا بنتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی چند منٹوں میں جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں آیا تھا طاعون، اور بتایا جاتا ہے اس زمانے میں 3 دن یہ آیا تھا، 3 دن میں ہر روز 70,000 اموات ہوئی۔ حضرت عمر کے زمانہ میں آیا تھا، شام کے اندر 25,000 لوگوں کی موت آئی۔ حضرت بعد میں کئی دفعہ یہ جو وبا پھیلی جس کی وجہ سے کثرت سے موتیں ہوئی، بلکہ ایک زمانہ میں یہ طاعون کی بیماری آئی، بتایا جاتا ہے کہ ہر روز 1,000 جنازہ اٹھایا جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے وبا ہے۔ یہ بیماریاں اور یہ وبائیں تب آتی ہیں جب قوم میں بے حیائی پیدا ہو جائے۔ چائنا میں آئی ہے نا، چائنا کے آپ دیکھیں چائنا میں کیا حال ہے۔ چائنا میں مسلمان عورتوں کے پردہ کرنے پر پابندی تھی، اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہر کوئی ماسک پہن کے پھر رہا ہے۔ چائنا میں عورتوں پر پردہ کرنے کی پابندی تھی،
اور چائنا میں اسلامی اقدار کو سر عام پامال کیا جاتا تھا، حلال و حرام کی تمیز نہ تھی، اللہ کا عذاب آیا۔ اس وقت وہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پہلے سرچ کرتے ہیں کوئی وائرس ہی نہ ہو، اس قدر حفاظت آ گئی ہے۔ جب پہلے اسلام کا خیال رکھا ہوتا تو یہ مصیبتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج وہاں بے حیائی تھی، وہاں پردے پر پابندی تھی، اور وہاں کی عورتیں، چائنیز عورتیں لباس مختصر اور آدھا پہنتی تھیں، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ خدا را ہمیں بھی اس مارچ پر پابندی لگانی چاہیے، ہمیں بھی عورتوں کے اس آزادی کے نعرے پر پابندی لگانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے پاکستان میں کرونا وائرس کے 1-2 کیس مل رہے ہیں، کہیں بڑھ نہ جائے۔ یہ جو مارچ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس طرح فحاشی اور عریانی کے سر عام نعرے لگے اسلامی ملک میں تو ڈوب جائے ہمیں اسلامی ملک کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے کہیں گے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔